یہ جملے اگر معتبر کتابوں میں مستند کتابوں میں نہ ہوتے خدا کی قسم میں ممبر سے نہ پڑھتا. کبھی شک نہ کیجئے گا، میں نے بڑی تحقیق کی ہے، بڑے بڑے جید علماء مراجعوں سے اس کی سند کو دریافت کیا یہ مستند ہے یا نہیں. بی بی نے ہاتھ اٹھائے اور ایک مرتبہ کہا الہی عجل وفاتی، پروردگارہ میری موت بھیج دے، میں جینا نہیں چاہتی، نہ جانے کنہوں نے اتنا ستایا. بی بی اب جینا نہیں چاہتی. کہا میں جب بھی دیکھتی ہوں مدینے والوں میرے جنازے میں نہ آنا. اجرکم اللہ. بس بھائی جملے پیش کر رہا. جیسے ہی کہا نا اسما آج میرا آخری دن، میں اپنے بابا کے پاس جا رہی ہوں، آج میری شہادت کا دن ہے. بیویاں بلند آواز سے رونے لگی. ایک مرتبہ میری طرف دیکھیے گا، آخری جملے پڑھ رہا ہوں، 5 منٹ کی زحمت دوں گا. ایک مرتبہ جناب سیدہ نے فرمایا فضا میرے بیٹوں کو پہلے کھانا کھلا دینا، بعد میں بتانا میری شہادت ہو گئے. جناب فضا کے آنسو بہ رہے تھے. نہیں میرا بچہ ہے، روکیں ان کو، میں بھی پڑھنا چاہ رہا ہوں. ایک مرتبہ جناب سیدہ نے کہا فضا میرے بچوں کو کھانا کھلا دینا. کبھی بھی اور کوئی وصیت؟ کا فضا میں نے ابو الحسن سے کہہ دیا ہے، میں نے علی کو وصیت کر دی ہے، علی خود مجھے غسل دیں گے، میرا کفن علی کریں گے. فضا جب علی غسل دینا ذرا پانی دیتی رہنا. جناب فضا رو رہی ہیں. اور بھی کوئی وصیت؟ فضا میری زینب کو بہت پیار کرنا. فضا زینب کو میری بہت عادت ہے. فضا جب دربار جائے زینب ساتھ جانا. فضا جب کوئی تعزیانہ اٹھائے. اجرکم اللہ. بھئی اب میں دیکھ رہا ہوں بردار، روکیں ان کو بھی. بس بھئی اب بہت سے لوگ پہ چہرے کا پرسہ دینے مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا. پڑھوں مصائب یا نہ پڑھوں؟ بس ایک مرتبہ جناب فضا کو وصیت، میں نے سارا چھوڑ دیا مصائب، اب نہیں پڑھوں گا. آخری جملے سن لیجئے. ایک مرتبہ جناب سیدہ نے جب کہہ دیا نا کہ فضا میرے حجرے کا دروازہ بند کر دیجئے. سب بیویاں حجرے سے باہر چلے گئیں. فضا جب تک میری تسبیح کی آواز آتی رہے سمجھ جانا میں ہوں. جیسی تسبیح کی آواز بند ہو سمجھ جانا میرے بابا آ گئے ہیں. جیسی تسبیح کی آواز بند ہوئی ماتم شروع ہو گیا. اتنے میں حسنین کریمین گھر میں آ گئے. ساری بیویوں نے آنسوؤں کو صاف کیا. کیوں؟ بی بی کی وصیت تھی پہلے کھانا کھلا دینا. اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا، نہیں تو آنکھیں بند کر کے مدینے چلیے. جناب فضا نے آنسوؤں کو صاف کیا اور ایک مرتبہ کا شہزادو کھانا کھا لیجئے. امام حسن نے ایک مرتبہ کہا اماں فضا آپ نے کبھی دیکھا ہم نے ماں کے بغیر کھانا کھایا ہو؟ ہم ماں کے بغیر کھانا نہیں کھاتے. ایک مرتبہ جناب فضا نے رو کے کہا آپ کی ماں کی وصیت تھی پہلے کھانا کھلا دینا. ایک مرتبہ دونوں شہزادوں نے ماں کے حجرے کا دروازہ کھولا. بس بھئی آخری جملے پڑھ رہا ہوں، اگر دیکھ سکے اب ضرور دیکھیے گا. جیسے ہی دروازہ کھولا دونوں شہزادوں نے امامے اتارے، گھٹنے پہ مارے اور دونوں ماں سے لپٹ گئے. جیسے ہی دونوں لپٹے تو ایک مرتبہ امام حسین نے امام حسن سے کہا بھائیا بابا کو خبر کر دیں. پڑھوں سارا مصائب؟ بابا کو خبر کر دیں. ننگے پاؤں ننگے سر دونوں مسجد نبوی میں آئے جہاں مولا علی تھے. مولا علی بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبوی میں، چاروں طرف صحابہ تھے. ایک مرتبہ دائیں طرف سے مولا حسن آئے، بائیں طرف سے مولا حسین. دونوں شہزادے بابا سے لپٹ گئے مولا سے. جیسے لپٹے نا مولا سے کچھ کان میں کہا. مولا علی نے بلند آواز سے کہا یا زہرا. بس مولا کا دیوار کو تھامنا تھا. جیسے سہارا لیا نا جناب سلمان آگے بڑھے، صحابہ آگے بڑھنے لگے. کہا یا علی کیا بات ہے، آپ کبھی سہارا لے کے کھڑے نہیں ہوئے. میری طرف دیکھیے گا. یا علی آپ نے خیبر کا در اکھاڑا، آپ نے کبھی کمر کو نہیں سنبھالا. آپ خندق میں لڑے کبھی کمر کا سہارا نہیں، کمر پہ ہاتھ نہیں رکھے. یا علی کیا بات ہے؟ کہ آج میری کمر ٹوٹ گئی. مولا کیا بات ہے؟ کہ بنت رسالت چلے گئے.
سارے رونے لگے. جناب سلمان، ابو ذر، مقداد، ہائے فاطمہ. مدینے میں کوہرام پر بیٹھا. مولا نے کہا رک جاؤ، کوئی میرے گھر نہ آئے. کہا مولا ہم جنازے میں آنا چاہتے ہیں. کہا نہیں، فاطمہ نے وصیت کی تھی. جنازہ پردے میں اٹھے. اگر مجھے بلانا ہوگا میں خود خبر کر دوں گا. خبردار کوئی میرے گھر نہ آئے. بس بھائی آخری جملے سن لیجئے، مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا، میں نے بہت ضبط کیا لیکن میں آخری جملہ پڑھنا چاہتا ہوں. مولا نے جب غسل و کفن دے دیا نا، بس میں اب کل انشاءاللہ نشہ پاکی میں پڑھوں گا پوری شہادت. رات کا وقت تھا، صرف 14 افراد جنازے میں تھے. آج کسی مومنہ کا انتقال ہو جائے نا، یہ کون ہوتی ہے مومنہ؟ کنیز سیدہ. جناب سیدہ کی کنیزوں کے جنازے میں کتنے لوگ آ جاتے ہیں. اور کائنات کی ملکہ کا جنازہ اٹھا رات کی تاریکی میں. تابوت اٹھا، صرف 14 افراد جنازے میں تھے. میں کیسے پیش کروں؟ مولا علی ہیں، مولا حسن ہیں، مولا حسین ہیں، حضرت عقیل ہے، عبداللہ ابن جعفر طیار ہیں، جناب سلمان، بڑے قریبی افراد. بس جب جنازہ اٹھا نا، مولا امیر نے کاندھا دے رکھا تھا. کچھ ہی دور جنازہ گیا، مولا نے ایک مرتبہ جنازہ روکا، آواز دی، کہا بیٹا حسن، مجھے جنازے کے پیچھے آہٹ محسوس ہو رہی. مولا حسن نے کہا بابا زینب آ رہی ہے. مولا علی نے فرمایا بیٹا زینب کو گھر چھوڑ کے آؤ، یہ جنازہ تب تک آگے نہیں بڑھے گا جب تک زینب گھر نہ چلے جائیں. کہا بابا زینب نے چادر لے رکھی ہے. کہا نہیں بیٹا میری غیرت برداشت نہیں کرتی، مدینے کے بازاروں میں زینب باہر آئے. ایک مرتبہ مولا حسن نے کہا بی بی گھر چلیے، بابا کا حکم ہے. جناب زینب واپس آنے لگی. میں کہوں گا مولا مدینہ شہر ہے، رات کا وقت ہے، ماں کا جنازہ، باپ کا سایہ، بھائیوں کا ساتھ، سر پہ برقع، آپ سے برداشت نہیں ہو رہا. مولا کل کوفے کا بازار، نہ محرموں کا مجمع، ہاتھوں میں پتھر، باغیوں کے نعرے، علی کی بیٹیاں بغیر چادروں کے جب مجمع عام میں آئیں گی لوگ کہیں گے باغیوں کی بہنیں آ گئیں. مولا کیسے برداشت کیجئے گا؟ جب بیبیاں آئیں آواز دی بابا ذرا آ کے دیکھیں.